کیا آپ ایک ایسی فوج کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنہوں نے جنگلی سانڈوں کو جنگی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے جنگلی سانڈوں کو اپنے ہراول دستہ کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے مخالف فوج کے جدید اسلحے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کی، اور ان کی جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحے سے وہ نہیں گھبرائے، انہوں نے ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہ کون سی فوج تھی؟ دوستو، یہ مشہور زمانہ بیٹل آف لٹل بگ ہارن ریور تھی۔ 25 جون 1876 کو امریکہ کی ایک پہاڑی ریاست مونٹانا میں لٹل بگ ہارن ریور کے قریب امریکی افواج اور ریڈ انڈینز کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جسے بیٹل آف لٹل بگ ہارن ریور کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں امریکی فوج 700 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی، جس فوج کی قیادت مشہور امریکی جنرل جارج آرم اسٹرانگ کسٹر کر رہا تھا، جبکہ ریڈ انڈینز کی تعداد امریکی فوج کے گھڑ سواروں سے 4 گنا زیادہ تھی، یعنی کہ 2500 رضاکار، جن کی قیادت ان کے 2 مشہور جنرل کر رہے تھے، جن میں سے ایک کا نام سٹنگ بل اور دوسرے کا نام کریزی ہارس تھا۔ دوستو، امریکی فوج اس دور کے جدید ترین اسلحے سے لیس تھی، یعنی کہ ریوالورز اور کاربائن رائفلز ان کے پاس موجود تھیں، جبکہ ریڈ انڈینز کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف تیر اور کمان تھے، اور ان کی ایک روایتی کلاڑی تھی جس کو وہ جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ امریکی فوج کے جدید ترین اسلحے کے مقابلے میں ریڈ انڈینز بالکل فرسودہ حالت میں تھے، لہٰذا ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ریڈ انڈینز کی جو قیادت تھی، انہوں نے ایک تجویز اختیار کی۔ لوگوں نے یہ ترکیب سوچی کہ اس علاقے میں جنگلی سانڈ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جنہیں کہ بائسنز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جنگلی سانڈوں کے ایک پورے ریوڑ کو ہانک کر امریکی فوج کے پڑاؤ تک لے کر جایا جائے، جو کہ ان کے گھوڑوں پر حملہ کر کے اپنے نوکیلے سینگوں سے ان کے گھوڑوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں، جس سے ان کے گھوڑے مر جائیں گے اور بھدک جائیں گے، اور اس کے بعد پیدل فوجیوں پر وار کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ تیزی کے ساتھ فائر نہیں کر سکیں گے اور تیزی سے حرکت نہیں کر سکیں گے، تو ان کو نشانہ بنانا تیروں اور تلواروں اور کلاڑیوں سے ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ دوستو، ریڈ انڈینز اسی حکمت عملی کے اوپر عمل کرتے ہوئے سانڈوں کے ایک پورے بہت بڑے ریوڑ کو ہانک کر امریکی فوج کے پڑاؤ تک لے گئے، اور اس مشن کی قیادت ان کے کمانڈر کریزی ہارس نے خود کی۔ چونکہ امریکی فوج کو اس طرح کے اچانک کسی حملے کی توقع نہیں تھی، اس لیے اس اچانک حملے سے امریکی فوج بالکل بھوکلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، جنگلی سانڈوں نے ان کے گھوڑوں اور ان کے سپاہیوں کو اپنے سینگوں سے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد بچے کچے جو فوجی تھے ان کو ریڈ انڈینز نے اپنے تیروں، نیزوں، کلاڑیوں سے مار کر ہلاک کر دیا۔ اس جنگ کے اندر امریکی جنرل جارج کسٹر بھی مارا گیا، اور کمانڈر کریزی ہارس نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت قتل کیا جبکہ وہ اپنی تلوار لے کر کریزی ہارس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوستو، اس جنگ میں شدید شکست کے بعد امریکی فوج کا غرور خاک میں مل گیا، اور اسی جنگ کے بعد امریکی حکومت کا ریڈ انڈینز کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا کہ ریڈ انڈینز کی رہائش کے لیے مخصوص زمینیں الاٹ کی جائیں گی، جنہیں انڈین ریزرویشن کا نام دیا جائے گا، تاکہ یہ لوگ ان زمینوں پر سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پورے امریکہ میں مختلف مقامات پر 326 انڈین ریزرویشن قائم کی گئی، جن کا کل رقبہ 88,000 مربع میل ہے، اور جن میں آج بھی 25 لاکھ سے زائد ریڈ انڈینز آباد ہیں۔ دوستو، تاریخ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ اسلام کی تاریخ ہو یا کسی اور قوم کی تاریخ ہو۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں پر لوگوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس تو جدید اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کروز میزائل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایٹم نہیں ہے، ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری فوج کمزور ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنی آزادی پر کمپرومائز کریں گے، ہم لوگوں کی غلامی اختیار کریں گے۔ جس قوم نے بھی ایسا سوچا ہے وہ قوم برباد ہوئی ہے، وہ قوم ذلیل و خوار اور رسوا ہوئی ہے، وہ کبھی بھی اپنا حق نہیں لے سکی۔ آپ کو اگر آپ کا حق نہیں دیا جاتا تو آپ اپنا حق چھین سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں۔ کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے۔ جیسے کہ آج ہمیں مغرب کہہ رہا ہے، اگر ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ سب کہتے ہیں کہ دے آر ٹیررسٹ، لیکن جب وہ لوگ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ دے آر ٹیررسٹ؟ ایکچولی دے آر ٹیررسٹ، وی آر ناٹ ٹیررسٹ، بٹ دے آر سیئنگ دیٹ وی آر دا ٹیررسٹ اینڈ وی آر کمپلیٹلی سائلنٹ۔ ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی ان کا بیانیہ ہوتا ہے، جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لوگ حماس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اٹ از ریزسٹنس۔ وہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کو، اپنی زمین کو، اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کو
बचा रहे हैं लोगों के मजालिम से। अगर इसको कोई आदमी टेररिज्म कहे तो उसकी अक्ल पर तो मातम ही किया जा सकता है।